بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بڑی بے دلی سے قدم اٹھاتا ہوا گلی میں سے نکلا اور بازار میں جا پہنچا۔ اپنے مقصد پر آدمی کا یقین متزلزل ہو جائے تو اس کے قدم بھی ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ بازار میں بچھی وہ ناہموار اینٹیں میرا توازن بگاڑتی تھیں اور میرے ذہن پر دھند سی چھانے لگی تھی۔ وہ تر و تازگی جو گزشتہ کل میرے وجود میں ہلکورے لے رہی تھی اس روز عنقا ہو گئی تھی۔ حکیم عبدالرشید آرزو نے مجھے سامنے دیکھا تو مسکرا دیے، بولے آئیے آئیے جناب، بڑی دیر کر دی آپ نے، بوتل لے آئے ہیں؟ ہاں یہ لیں، یہ تازہ کشیدگی ہے۔ اگر میں بھارت میں ہوتا تو اس کے بڑے دام مل سکتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب ہنس دیے، بولے ان کی کیا بات ہے جناب، وہ تو اس میں بھی صحت تلاش کر لیتے ہیں۔ ویسے آیوروید کی والے اسے کرم کش بتاتے ہیں۔ حکیم صاحب نے سفید بوتل کو روشنی کے رخ پر رکھ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک وہ کسی گہری فکر میں ڈوبے رہے، پھر ان کی نظر میرے چہرے پر آ رکی، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ شاید وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر بوتل کو اچھی طرح دیکھا اور اسے میز پر سے اٹھا کر دکان کے عقبی حصے میں چلے گئے۔ وسط میں ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ قارورہ کا معائنہ کچھ زیادہ ہی معنی خیز ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تفتیش پولیس افسر کی طرح بوتل پر لگے میری انگلیوں کے نشان پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سگریٹ کی طلب نے مجھے بے چین کر رکھا تھا، مگر رمضان کا احترام میرا ہاتھ روکتا تھا۔ میں گمسم سا ہو کر وہاں بیٹھا اس ویران بازار کو تکتا رہا جس میں دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ حکیم صاحب کوئی 5 منٹ بعد پردے کے پیچھے سے برآمد ہوئے۔ بوتل اب بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھے اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، معلوم یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ کے جسم میں صرف ایک ہی گرہ موجود ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اندر سے منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس حکیم نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک اجڑے ویران بازار میں بیٹھا معمولی سا حکیم جو شربت شیرہ بیچ کر گزارا چلا رہا تھا، اپنے فن میں ایسا یکتا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا جسمانی معائنہ کیے بغیر میری ساری کیفیت کو یوں بوجھ سکے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حکیم صاحب؟ وہ مسکرا دیے، بولے محرک عضلات اور محلل اعصاب سے ہم بہت سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ رات میں نے آپ کے کھانے میں ایسی ہی دوا شامل کر دی تھی۔ اب جو میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو پیشاب کو ایک ہی رنگ اور ایک ہی ایسی مفرد علامتیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ کا صرف ایک ہی گردہ کام کر رہا ہے، دوسرا نکارہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ نکارہ ہوتا تو اس میں سے ریس کر آنے والا قارورہ کوئی اور ہی رنگ لیے ہوتا۔ میں اس تشریح کے لیے آپ کا ممنون ہوں، مگر آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے جسم میں دوسرا گردہ موجود ہی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے قطعی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے حکیم صاحب۔ میرے دوسرے مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے وہم کا نتیجہ ہے، ورنہ آپ ہر لحاظ سے تندرست ہیں۔ مگر یہ بتائیں آپ کا دوسرا گردہ کیا ہوا؟ وہ نکارہ ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے نکال دیا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب نے اپنے فن میں بلا شبہ یکتا تھے اور ان کے بارے میں جو رائے میں نے پہلے قائم کی تھی اس پر مجھے سخت ندامت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دوا تیار کر دیتا ہوں، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ نسخہ لکھنے لگے۔ ابھی وہ حوال شافی ہی لکھ پائے تھے کہ 3 آدمی دکان کے سامنے آ ٹھہرے۔ وہ تینوں بہت عمدہ قسم کا موسم کے مطابق لباس پہنے ہوئے تھے۔ 2 کے کندھوں پر پستول لٹک رہے تھے اور ان کے زانوں تک لمبے کرتوں کے نیچے سفید براق شلواریں ان کی خوشحالی اور بے فکری کا پتہ دیتی تھیں۔ آئیے چودھری خیرات محمد جی، آئیے آئیے۔ حکیم صاحب کرسی پر سے اچھل گئے۔ آپ کا کیا حال ہے رحمت علی صاحب؟ اب
اب تو آپ ماشاءاللہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے باری باری ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میری نظریں چودھری رحمت علی کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ اس سے وہاں یوں میری ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر میرے چہرے پر ڈالی تو زینے پر سے اٹھتا ہوا اس کا قدم تھڑے پر آ کر لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے حکیم صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پھر مجھے بڑے غور سے دیکھتا ہوا وہ حکیم صاحب کے دائیں ہاتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کا ہجوم ابھر آیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا، لیکن اس کے چہرے کی بدلتی رنگت میرے اس یقین کی نفی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے چودھری صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی نہیں، میں نے انہیں کہیں شاید پہلے بھی دیکھا ہے، رحمت علی نے بڑے ہی غیر یقینی لہجے میں کہا۔ ان کا نام بزرگوار خان ہے، یہ میرے پاس علاج کے لیے میاں والی سے آئے ہیں۔ خیر، ہماری دعا تیار ہے۔ جی ہاں، آپ کا یرکان تو معمولی سا تھا، اب تو عزائے رئیسہ کی تقویت کے لیے میں نے دعا تیار کی ہے۔ بڑی رقم خرچ ہو گئی ہے اس نسخے پر۔ رقم مثلاً کتنی؟ اس میں سے طلائی ورق ڈالنے پڑے ہیں، یہی کوئی 100 روپے کی دعا بنی ہے آپ کے لیے، اور اس میں میرا حق الخدمت شامل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے الماری میں سے ایک بڑی سی بوتل نکال کر رحمت علی کے سامنے رکھ دی۔ بولے، یہ 15 دن کی دعا ہے، اس کو کھا کر آپ چاہیں تو ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ کہاں حکیم صاحب، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ رحمت علی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ برابر میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تو میں مذاقاً کہہ رہا تھا جناب، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل، جگر اور معدے کا فعل درست ہو جائے گا اور آپ بدن میں نئی طاقت محسوس کریں گے۔ کہاں ٹھہرے ہیں آپ کے مہمان؟ مریض، ان کی صورت مجھے بڑی شناسا سی لگتی ہے، رحمت علی نے پوچھا۔ وہ اب تک میرے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ میرے ہی غریب خانے پر ٹھہرے ہیں، 15 دن یہاں رہیں گے، ان کے گردے کا فعل خراب ہو رہا ہے۔ رحمت علی کے ذہن کو میں اچھی طرح پڑھ رہا تھا، اس کے حافظے پر میری تصویر بار بار ابھر رہی تھی۔ اس نے مجھے بس ایک ہی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی یوں کہ جب میں نے گھوڑی کو موڑ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا تھا تو اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں میری تصویر دھندلا گئی تھی۔ ایک لمحے کی تو مہلت تھی وہ، مگر پھر بھی وہ اس ایک لہجے میں سموئی ساری اذیت ناک صورتحال کو اب تک حافظے میں دبائے پھرتا تھا، لیکن مجھے میرے اصل رنگ میں وہ ابھی تک پوری طرح پہچان نہیں پایا تھا۔ ان کا تعارف نہیں کرایا ہے آپ نے حکیم صاحب؟ میں نے جوابی حملہ شروع کر دیا۔ اس کی نظروں کے برمے سے بچنے کا یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ چودھری رحمت علی ہیں، ادھر پتوں کی سے آئے ہیں، چودھری خیرات محمد کے عزیز ہیں، ان کے ہاں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہیں کچھ عرصے پہلے یرکان ہو گیا تھا، وہ بھی اچھا مرض ہے، اس میں آدمی کا رنگ سرسوں کے پھول ایسا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ میں نے رحمت علی کو عمدن اکسایا، وہ مسکرا دیا۔ میری بات کا اس نے برا نہیں منایا، بولا، مرد اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے۔ کئی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جناب جو آدمی جان بوجھ کر خرید لیتا ہے، مثلاً عشق کا مرض۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ کبھی اچھا نہ ہو، اور جس قصبے کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکے وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے کہ اس کی زلیخا وہاں رہتی ہے۔ میں نے رحمت علی کو ایک اور کچوکا دیا، وہ سٹپٹا گیا، اس کا رنگ ایک دم بدلنے لگا۔ تیزی سے بولا، آپ کو باتیں بنانا تو خوب آتی ہیں، آپ بھی غالباً کسی ایسے ہی مرض میں گرفتار ہو کر یہاں آئے ہیں۔ آپ بھی سے آپ کی مراد میں سمجھ نہیں سکا، کیا میرے سوا آپ نے اور بھی کوئی یہاں دیکھا ہے جو کسی زلیخا کے لیے یہاں آ بیٹھا ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیرات محمد بھی ہماری طرف متوجہ ہو گیا، ہم بولا، بھائی آپ کی باتیں تو بہت ہی پر لطف ہیں، یہ کس یوسف زلیخا کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس ماہ رمضان میں لاحول پڑھیں، اس مہینے میں تو سنا ہے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر اسے قید کر کے سودرا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رحمت علی کا رنگ کچھ زیادہ ہی بدلنے لگا تھا، اسے میری ذو معنی باتوں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ زلیخا کے لیے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ تیزی سے بولا، یہ لیں حکیم صاحب، یہ دوائی کی قیمت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں، میرا خیال ہے کہ میں کل صبح گاؤں چلا جاؤں گا۔ جی بہتر، بس
دوا باقاعدگی سے کھاتے رہیں، جب یہ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ حکیم صاحب نے نوٹ گن کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے بھی کوئی ایٹمی توانائی کا نسخہ تیار کر دیں حکیم صاحب، اس عمر میں تو انجن کی اوور ہالنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ قرات محمد نے بڑے ہی باغ و بہار لہجے میں کہا۔ حکیم صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے، بولے میں حاضر ہوں جناب، جب کہیں میں نسخہ تیار کر دوں گا۔ میں بھی اب شرعی گنتی پوری کر کے رہوں گا۔ آپ 3 تک پہنچے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ کیوں چودھری، کیا خیال ہے تیرا؟ قرات محمد نے تھڑے پر پہنچ کر کہا، ہاں چلیں، اب دھوپ تیز ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر رحمت علی دکان سے اتر گیا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا دھواں چھا گیا تھا۔ 2 قدم آگے جا کر اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا اور سر کو غیر اضطراری انداز سے جھٹک کر آگے نکل گیا۔ اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر پھر بھی شک کا نشتر اس کے ذہن کی منڈیر پر آ بیٹھا تھا۔ وہ تینوں نظروں سے اوجھل ہوئے تو حکیم صاحب بولے، معلوم ہوتا ہے چودھری رحمت علی نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں تو اس دنیا میں بہت عرصے سے موجود ہوں اور مخفی بھی نہیں رہتا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ اب آرام کریں گھر جا کر، میں دوپہر تک دوا تیار کر کے لے آؤں گا۔ کوئی دقت تو نہیں ہے آپ کو؟ جی نہیں، آپ کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری وجہ سے بھابھی کشور نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ پردے کی ویسے بھی زیادہ پابند نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرے مہمان کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بہت سمجھدار اور سلیقہ شعار عورت ہے۔ میری رائے بھی یہی ہے۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کی دین ہے۔ پہلی 2 تو بس ایسی ہی ہیں، مگر پھر بھی ان کے دم سے گھر میں بڑی رونق ہے۔ اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ میں ذرا دیر کے لیے وزیر آباد جا رہا ہوں، کچھ چیزیں خریدنا ہے مجھے، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں اتنے میں دوا بھی تیار کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، اصل علاج مجھے آپ کے وہم کا کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں دکان سے نکلا اور بازار میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا گھاٹی سے نیچے اتر گیا۔ مجھے دراصل اس وقت کھلی فضا میں 2 گھڑی گزار لینے کی آرزو تھی، ایسی فضا میں جہاں پہنچ کر میں اطمینان سے آگے پیچھے کی صورتحال پر غور کر سکتا۔ بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور جیب میں سگریٹوں سے بھرا پیکٹ بھی، مگر پھر بھی میں سگریٹ سلگانے کی ہمت نہ کر سکا، حالانکہ اس کی طلب نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ ٹانگے میرے قریب سے گزر لیے، مگر میں پیدل چلتا ہوا بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ وہ سڑک سیدھی سیالکوٹ جاتی ہے اور اس کے 2 رویہ اگے درخت تھوڑے سایوں سے آدمی کا استقبال کرتے ہیں۔ میرا ذہن ٹھہر ٹھہر کر رحمت علی کے انجام پر مرکوز ہو رہا تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ رحمت علی کو میں ماروں تو کہاں ماروں۔ اگر میں اسے حکیم صاحب کے مکان میں ہلاک کرتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ سب لوگ پولیس کے لمبے چکر میں پڑ جاتے، کشور بھی تلی جاتی اور حکیم صاحب بھی۔ ان لوگوں کو ایسے فشار میں مبتلا کر کے مجھے افسوس کے سوا اور کیا ملتا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ رحمت علی کو آخر جان سے کیوں ماروں؟ کیا اس کی جان لیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں، اپنی راہ چلنے دوں تو ڈھلوں صاحب کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر میرے کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور اس تحفظ سے جو مجھے ان کی وجہ سے حاصل تھا، میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سارے خدشے اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میں کتنی ہی دیر تک ایک درخت کے نیچے کھڑا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ابھی کی بندی پھنسی گردن بار بار میرے تصور میں ابھرتی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ ایک سرمئی رنگ کی کار میرے قریب سے گزری، مگر ابھی 100 گز آگے نکلی تھی کہ اس کے پچھلے پہیے سے ہوا نکلنے لگی۔ ٹائر ایک دم پھٹا نہیں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ کار کی رفتار مدھم ہو گئی اور پھر کچھ دور جا کر وہ ایک دم رک گئی۔ کار میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ وہ کسی بڑے صاحب کا اردلی معلوم ہوتا تھا، وردی اس کی ویسی ہی تھی۔ اس نے کار کے بیٹھے ہوئے پہیے کو دیکھا اور پھر ڈگی کھول کر اس میں سے اس نے ایک پہیہ نکال لیا۔ جب اس نے سہارا دے کر کار کے نکارا پہیے کو باہر نکال لیا تو عین اس وقت میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال ابھرا اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ آدمی اس وقت نیا پہیہ چڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میاں جی؟ میں نے اس کے پاس پہنچ کر بڑے رسان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پوچھو بابو جی، یہ سالی گاڑی بہت خراب کر رہی ہے، یہ دوسرا ٹائر بدلا ہے میں نے۔
ادھر راہ والی کے قریب اگلا پہیا اذان دے گیا تھا۔ گرمی بھی تو بہت ہے نا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں ادھر سیالکوٹ جا رہا ہوں، ہمارے صاحب کے بیوی بچے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے لینے جا رہا ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے صاحب کا؟ گاڑی تو بہت عمدہ ہے آپ کی، وہ بڑے انجینئر ہیں، مرزا قمر الدین، ایریگیشن کے محکمے میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں، میں بھی سیالکوٹ جا رہا ہوں۔ اس نے پچکا ہوا ٹائر ڈگی میں رکھتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر ڈگی بند کر کے بولا، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائیں، گاڑی تو خالی ہی جا رہی ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ وہاں؟ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، مرے کالج میں، ظفیر احمد ندوی نام ہے میرا، انگریزی پڑھاتا ہوں میں وہاں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے چیف صاحب کا لڑکا عبدالرفیع بھی وہیں پڑھتا ہے۔ اس نے میرے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں اندر بیٹھا تو اس نے بڑے مؤدب طریقے سے دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کی نشست پر جا بیٹھا، رومال سے چہرے کا پسینہ پونچھ کر بولا، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، انہیں ایف اے میں ہیں، وہ بڑا خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں 10 سال سے مرزا صاحب کی خدمت میں ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ نام ہے جی میرا، اس گاڑی کی نوکری کرتا ہوں۔ مرزا صاحب آج کل لاہور میں ہیں، بڑے ہی نیک دل انسان ہیں۔ ہاں، اچھے لوگ سب جگہ اچھے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ میں نے کار کی پچھلی نشست پر اس کے عین عقب میں پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی سبک رفتار تھی اور حالت اس کی نئی ایسی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی نشستوں پر سرخ مخمل چڑھی تھی جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی تھی، اور میری نظر اس کار پر تھی۔ مجھے اس رات ایک اپنی تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو نکل بھاگوں۔ عبداللہ نے گاڑی کوئی 2 میل آگے نکالی ہوگی کہ میں نے بریف کیس میں سے پستول نکال کر اگلی 2 نشستوں کے بیچ میں سے ہاتھ آگے بڑھایا اور نال اس کی پسلی سے لگا دی۔ گاڑی بائیں ہاتھ موڑ لو میاں جی، اس گاؤں کی طرف۔ میں نے بائیں ہاتھ اگے مکئی کے کھیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عقب نما میں عبداللہ کا چہرہ دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ دہشت نے اس کی صورت کچھ یوں یکلت بگاڑ دی تھی کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، نتنے پھول گئے تھے اور ماتھے کی شکنیں گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو گھما کر گاڑی بائیں ہاتھ کچے پے پر ڈال دی۔ دھول کا ایک طوفان سا اٹھا کر ہمارا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تم تو کہتے تھے کہ میں پروفیسر ہوں، تمہیں اس میں کوئی شک ہے کیا؟ میں نے نال اس کی پسلی میں دنساتے ہوئے کہا۔ یہ پروفیسر لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ ادھر گاؤں میں لے جا کر تمہارا عقیقہ کروں گا، ابھی تمہاری عمر 40 سال سے تو کم ہی ہوگی۔ مذاق نہ کرو مجھ سے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے فوراً سیالکوٹ پہنچنا ہے، مرزا صاحب کی بڑی بچی لاہور میں بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے گا میاں۔ تم یا میں بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی تو بالکل بے بس ہے اس دنیا میں۔ میں نے اس کے پیلے چہرے کو عقب نما میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا اور اب گاڑی اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی، وہ ہچکولے کھا رہی تھی، راستہ بہت ہی ناہموار تھا۔ اس نے گیئر بدلتے بدلتے اچانک اپنا بایاں ہاتھ اتنی تیزی سے اپنی پسلی پر رکھ کر پستول کی نال کو پرے ہٹا کر اپنی طرف کھینچا کہ پستول ہم دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر دونوں نشستوں کے بیچ میں گر گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی روکی اور بائیں ہاتھ سے پستول پکڑنا چاہا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی پستول پر پڑا، میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس کی رگے احساس مسل دینا چاہی، مگر اس نے اس عرصے میں اپنی جیب سے گراری دار چاقو کھول کر اس کی نوک کچھ اتنی تیزی سے میرے ہاتھ کی پشت میں چبوئی کہ اس کی گردن پر سے میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے پستول کا دستہ پکڑ لیا تھا، مگر میں نے ابھی تک اسے پستول گاڑی کے فرش پر سے اٹھانے نہیں دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن پر سے میری گرفت نرم ہوئی، اس نے جھٹک کر اپنا سر پیچھے ہٹایا اور
اگلی دونوں نشستوں کے اندر سے چاقو آگے لا کر اس نے میری بائیں کلائی پر مارنا چاہا۔ بہت کاریگر آدمی تھا وہ، کسی چیف انجینئر کا سالہ، اپنا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ جیسے ہی اس نے چاقو آگے بڑھایا، میں نے پچھلی نشست سے ذرا اوپر اٹھ کر اس کی دائیں کلائی پکڑ کر ذرا سا دباؤ جو ڈالا تو کڑک ایسی آواز پیدا ہوئی، اس کا جوڑ کھل گیا تھا۔ چاقو اس کی گرفت سے نکل کر نیچے گرا تو میں نے اس کی گٹی گٹی چیخ سن کر اس کا بایاں ہاتھ پستول پر سے اٹھا دیا اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگے احساس مسل دی۔ وہ بائیں نشست پر جھول کر گرا تو میں نے گردن اور کمر کی پیٹی سے پکڑ کر کار سے باہر نکال لیا۔ چاروں طرف اس گھڑی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھوپ تیز تھی، اتنی تیز کہ چیل نے اس پہر آسمان چھوڑ دیا تھا۔ رمضان کی وجہ سے کسان کھیتوں سے منہ موڑ کر یاد الہی مصروف رہتے تھے۔ یہ میرا احساس تھا کہ گاؤں کے لوگ دین کی راہ پر زیادہ استقامت سے چلتے ہیں۔ وہ نماز روزے کی پابندی اتنی سختی سے کرتے ہیں کہ انہیں واقعی خدا ہمہ وقت اپنی شہرگ کے قریب محسوس ہوتا ہے جتنی حضوری انہیں حاصل ہوتی ہے۔ شہروں کے لوگ اس کو بس ترستے ہی رہ جاتے ہیں۔ ان سادہ لو دہقانوں کی فطرت سے ہم آہنگی ہر کسی کو حیران کرتی ہے، مگر اس روز ارد گرد پھیلے کھیتوں پر جو ہو کا عالم طاری تھا، اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکا تھا کہ خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے سب کے سب کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ وہ شخص جو نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ دونوں عمل آدمی کے ایمان کے مظہر ہیں اور میرا برا ہو، میں تو ان دنوں شاید بدترین حالات میں زندگی گزار رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے قدم قدم پر کون تحفظ دے جاتا تھا۔ عبداللہ کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دھول سے اٹے راستے پر گاڑی کو پیچھے ہٹا کر بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ میں اس شخص کو یوں ہی کسی جگہ پھینک کر اپنے لیے کوئی نئی مصیبت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں اسے جان سے مار دیتا، مگر اس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے میں کس سر کو گردن سے اتار دیتا۔ میرا ہاتھ اب ایسے موقعوں پر بار بار رکنے لگا تھا۔ اندر ہی اندر وہ خون اشام جذبے جو مجھے زندگی کی ہر کومپل کو مسل دینے پر اکساتے تھے مدم پڑنے لگے تھے، اور میں اس کوشش میں رہتا تھا کہ کوئی آدمی اب میرے ہاتھوں جان سے نہ گزرنے پائے۔ یہ انقلاب مجھے حیران کرتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بزدل ہو چکا تھا۔ میرے نزدیک دلیری کا مفہوم بدل رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور اس کا رخ سیالکوٹ کی طرف کر دیا۔ عبداللہ کو میں کم از کم ایک دن کے لیے اس کے حال سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے رحمت علی سے اپنے منصوبے کے مطابق نمٹنے کی مہلت مل سکے۔ اگر میں یوں ہی اس آدمی کو کسی جگہ پھینک دیتا تو وہ ہوش میں آتے ہی واویلا مچا دیتا اور اس علاقے میں میرا وہ تھوڑا سا قیام صبر ازما ہو جاتا۔ پولیس سڑک کی ناکہ بندی کر لیتی یا مختلف تھانوں کو خبردار کر کے وہ لوگ میری نقل و حرکت کو محدود کر دیتے۔ ان تمام خدشوں سے عاجز آ کر میں عبداللہ کو سیالکوٹ شہر سے بھی آگے لے گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی 50 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ میں پختہ سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا آگے نکلا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں نور کوٹ کے قریب جا پہنچا ہوں۔ اسٹیشن پر ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں عبداللہ کو اس کے کسی ڈبے میں پھینک دیتا۔ مال گاڑی کا رخ ناروال کی طرف تھا، مگر اس اجالے میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میرا راستہ روکتی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کبھی کبھی آدمی پر ایسی غیر یقینی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کی قوت فیصلہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن پر بھی اس روز کوئی ایسی ہی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس شخص کا کیا کروں۔ ابھی میں نور کوٹ سے کوئی 2 میل آگے نکلا تھا کہ سڑک کے بائیں ہاتھ مجھے کھیتوں کے وسط میں ایک کچا کوٹھا نظر آیا۔ میں نے گاڑی وہیں روک دی اور اس کو مکفل کر کے میں اس کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ کسی کسان نے کھیتوں کی راکھی کے لیے وہ چھوٹا سا کوٹھا کھیتوں کے وسط میں کھڑا کر رکھا تھا۔ اس کے کیکر کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ اسے میں نے ذرا دبا کر کھینچا تو اس کا دانت کھل گیا۔
اندر ایک چھلنگا سی چارپائی پڑی تھی جس کے نیچے معمولی قسم کے زرعی آلات دھرے تھے۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور عبداللہ کو کار میں سے نکال کر کندھے پر لادا اور اس کوٹھے کے اندر لے جا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک بے سود تھا مگر نبضیں اس کی نہیں ڈوب رہی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ وہ اس مشکل مرحلے سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ اس کی موت سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ جب میں دوبارہ کار میں بیٹھا تو مجھے اپنے وجود کے اندر کی کوئی دیوار بیٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ویرانی، تنہائی اور اپنی بے بسی اور بے سمتی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے اس ڈلوں کا شکار کا تعاقب کر کے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے اور جو سودا میں کر آیا ہوں سراسر خسارے سے ہٹا سودا ہے۔ بڑی بے دلی سے میں نے کار کا رخ موڑا اور ایک بار پھر سیالکوٹ کی طرف چل نکلا۔ دل میں وہ لگن نہیں تھی جو کسی ہدف پر جپٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بیگار میں پکڑا گیا ہوں۔ مجھے آبی کی رہائی کے لیے ڈلوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک جان لے کر ایک جان بچا لینا کوئی بہادری کی بات نہیں تھی مگر اب تو میں اس دلدل میں دھنس چکا تھا۔ مجھے اگلا مرحلہ بہرحال اب طے کر ہی لینا چاہیے تھا۔ جب میں دوبارہ سودرا پہنچا تو دن کا 1 بج رہا تھا اور مجھے بھوک نے بے چین کر رکھا تھا۔ حکیم صاحب کی دکان اس وقت بند تھی۔ وہ کیلولہ کے لیے شاید گھر جا چکے تھے۔ میں نے گاڑی بازار میں سے گزاری اور اسکول کے احاطے کے عقب میں سے ہوتا ہوا اس رخ پر جا پہنچا جہاں سے میں حکیم صاحب کی گلی کے عقبی موڑ پر گاڑی کو محفوظ کر سکتا تھا۔ کار میں نے ایک درخت کے نیچے کھڑی کر کے مکفل کی اور بریف کے ہاتھ میں لے کر حکیم صاحب کے مکان کی طرف چل دیا۔ میں نے طے یہ کر رکھا تھا کہ رات کو رحمت علی جب زلیخا سے ملنے آئے گا تو میں اسے دبوچ کر کندھے پر لادوں گا اور گلی میں سے گزار کر کار میں ڈال لوں گا۔ میں اسے زندہ سلامت حالت میں ڈلوں صاحب کے پاس پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اسے سودرا میں یا کسی اور جگہ لے جا کر میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دینے میں تامل محسوس کر رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی، میں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے سے اس روز بھی گریزاں تھا۔ بلا شبہ وہ ڈلوں صاحب کا سیاسی حریف تھا۔ اس نے علاقے میں ان کی بالادستی کو للکار کر اپنے لیے کافی مشکلات پیدا کر لی تھیں، لیکن جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ زلیخا کے عشق میں مبتلا ہے تو اس کے انسان ہونے اور دل میں جذبوں کا سیلاب پھرنے کی کیفیت کا اندازہ کر لینے کے بعد اس سے زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ آدمی جو عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا قبلہ بدل لیتا ہے اور اپنے گھر سے دور کسی جگہ بیماری کا بہانہ کر کے دونی رما بیٹھتا ہے، گردن زدنی نہیں رہتا۔ آدمی کسی بھی موسم میں جنم لے، اس کی شکل و صورت کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کے رگو ریشے کی ساخت کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر وہ صنف نازک کے لیے اپنا راستہ کھوٹا کر لیتا ہے، دنیاوی دندوں سے ہٹ کر کسی کا ہو رہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی کمینہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس میں اور گداز قائم رہتا ہے۔ وہ لوگ جو عورت کو محض ایک جاڑن سمجھتے ہیں اور ان کو لمحے کی ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بدترین قسم کے شکی القلب لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں نہ سورج کا طلوع و غروب متوجہ کرتا ہے، نہ چاندنی کا نور ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی کو یوں ہی سی دروازے پر سر جھکا کر بیٹھ رہنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام بڑے اور اولو العزم لوگوں نے زندگی کی راہ میں جو لازوال چراغ جلائے ان کے پس منظر میں ہر کی قوت کسی عورت ہی نے مہیا کر رکھی تھی۔ اور اب جو میں رحمت علی کے بارے میں یہ سن رہا تھا کہ وہ کسی زلیخا کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو کر یرکان کا بہانہ کر کے سوہدرے میں اتنے دنوں سے خیرات محمد کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ گوشت پوست کا بنا ہوا ایک جان ہار آدمی ہے۔ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یوں تو ڈلوں بھی عورتوں کا رسیہ تھا، مگر اس کا رویہ بس یہ تھا کہ جیسے کوئی غسل خانے میں لے جا کر تولیے سے بدن خشک کر لے، وہ عورت کو تولیے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اور اس کا یہ رویہ زندگی کی دوسری پیچیدگیوں پر بھی حاوی تھا۔
مجھے بھی اس نے تولیہ ہی سمجھ لیا تھا۔ میں بھی اس کے ہاتھ میں ایک جاڑن کی حیثیت رکھتا تھا، جاڑن نہ کہیں تو مجھے اس کی گرفت میں آیا ہوا خنجر سمجھ لیں، جسے آلہ قتل کے طور پر وہ استعمال کر رہا تھا۔ جیسے ہی قاتل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ اس آلہ قتل کو کسی ایسی جگہ پھینک دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی برآمد نہ ہو سکے۔ ڈلوں کے اس وحشیانہ رویے کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رحمت علی کے سلسلے میں ایک عجیب سی دوہری دار کے جذبے کا شکار ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ بڑھتا تو تھا مگر میرا بازو اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میرا ذہن کہتا تھا کہ یہ سودا اچھا ہے، خرید لوں، مگر دل اس کی نفی کرتا تھا۔ رائے کے قاتل تو پتھر کے بنے ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی مرحلے پر توتلا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ وہ اپنے مقصد میں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر میں کچھ ایسی ہی دو کیفیتوں کے آرے میں لگ کر چرتا رہا، اور یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میرے اندر کا دبا کچلا آدمی پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ اگر میں اسے پھر سے جی اٹھنے کا موقع فراہم کر دوں تو وہ مجھے سیدھا تختہ دار تک پہنچا دے گا، مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ کرم باد کی مسجد میں جو آنسو میں ضبط نہ کر سکا تھا، وہ اسی نیم جان شریف آدمی کے آنسو تھے جسے میں پیر پیر کچلتا چلا آ رہا تھا، اور اب میں اس سے ڈرنے لگا تھا۔ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ تو کسی بھی وقت مجھے مروا سکتا تھا۔ جس راہ پر میں چل رہا تھا وہ ایسی سنگلاخ راہ تھی کہ وہاں کسی ایسے ضمیر خان کو ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا جو مجھے ہما وقت یہ سمجھاتا رہے کہ یہ بات غلط ہے، اسے مت کرنا۔ میں 90 تلے قدم اٹھاتا حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا تو دستک دینے پر دروازہ حکیم صاحب ہی نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ بولے، آئیے آئیے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں ایک کام سے وزیر آباد گیا تھا، اگر کھانا زیادہ ہی ٹھنڈا نہ ہو گیا ہو تو لے آئیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں داخل ہوئے اور وہیں سے آواز دے کر بولے، ان کے لیے کھانا لے آئیں کشور، میں بھی ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ جب میں بریف کیس کو الگ رکھ کر کرسی پر بیٹھا تو وہ بولے، میرا خیال ہے کہ چودھری رحمت علی آپ کو جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ میں نے بڑے محتاط لہجے میں پوچھا۔ معاملہ گڑبڑ ہوتا نظر آتا تھا۔ آپ جب دکان سے چلے گئے تو چودھری صاحب دوبارہ میرے پاس آئے تھے اور بہت کرید کر پوچھ رہے تھے کہ مگر میں نے بھی جب انہیں بتایا کہ آپ علاج کے سلسلے میں پہلی بار کسی کے بتانے پر یہاں آئے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے۔ مگر وہ کہتے کیا تھے؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔